ایک شخص فقیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، بابا جی میں بہت زیادہ محنت اور مشقت نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جسے کرنے سے مجھے دنیا میں طاقت، عزت اور سرداری تینوں چیزیں مل جائیں۔ فقیر نے سر اٹھایا اور اس شخص سے کہا، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، تمہیں طاقت، عزت اور سرداری تینوں چیزیں مل جائیں گی۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، چلو آج اس بات کو میں ایک مختصر کہانی کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بندہ ناچیز کو مبشر ممتاز کشمیری کہتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھنے والے نیلسن منڈیلا کا نام تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ ان کی زندگی سے جڑے ایک واقعہ نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، اور فقیر کے یہ الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، تمہیں طاقت، عزت اور سرداری تینوں چیزیں مل جائیں گی۔ دوستو، نیلسن منڈیلا 20 سال سے زائد عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد بالآخر جب ساؤتھ افریقہ کے صدر بن گئے تو ایک دن وہ اپنی سیکورٹی ٹیم کے ساتھ شہر میں گھومنے نکلے۔ اس دوران انہیں بھوک کا احساس ہوا تو وہ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ وہاں اچانک ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو اپنا کھانا آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا نے اپنے سیکورٹی افیسر سے کہا، اس شخص سے کہو اپنا کھانا لے کر ہماری میز پر آ جاؤ اور یہاں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ افیسر اس شخص کے پاس گیا اور بولا، پریزیڈنٹ چاہتے ہیں کہ آپ کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اس لیے آپ ان کی ٹیبل پر تشریف لے جائیں۔ وہ شخص آ گیا اور چپ چاپ نظریں جھکا کر جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے دوران اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ شخص جب چلا گیا تو نیلسن منڈیلا کا سیکورٹی افیسر بولا، جناب یہ شخص مجھے بیمار لگ رہا تھا کیونکہ کھانا کھاتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ سن کر پریزیڈنٹ منڈیلا مسکرائے اور جواب دیا، نہیں، یہ بیمار نہیں تھا بلکہ یہ ڈرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یہ جیل میں میرے ساتھ کرنے کا عادی تھا۔ پھر نیلسن منڈیلا نے بتایا کہ میں جس جیل میں قید تھا یہ شخص وہاں کا گارڈ تھا، یہ مجھ پر شدید تشدد کیا کرتا تھا، اور جب میں نڈھال ہو کر پانی پینے کے لیے مانگتا تو یہ میرے سر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ آج اس کے ہاتھ اس لیے کانپ رہے تھے کیونکہ میں صدر تھا۔ اسے لگا کہ آج میں طاقتور ہوں، آج سرداری میرے پاس ہے تو میں اس سے انتقام لوں گا۔ لیکن یاد رکھو، انتقام ایک ایسا جذبہ ہے جو قوم کی تعمیر و ترقی میں مدد دینے کے بجائے اسے بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ معاف کرنے کا جذبہ قوم کی تعمیر و ترقی میں مدد دیتا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ایک تاریخی جملہ بولا، کمزور شخصیت کے لوگ معاف کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، جبکہ مضبوط کردار کے لوگ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ دوستو، انسان کے کیے ہوئے 2 عمل ایسے ہیں جن کا اجر کبھی بھی تولا نہیں جا سکتا۔ ایک ہے معاف کرنا اور دوسرا ہے انصاف کرنا۔ حضرت علی کا قول ہے، طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے دشمن کو معاف کرنا دنیا کا مشکل کام مگر سب سے بہترین نیکی ہے۔ اور کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ معاف کرنے کا مطلب دوسرے کو گلے لگا کر اس سے دوستی کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف ایک وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی، جو تکلیف، دکھ، درد مجھے کسی سے پہنچی وہ میری ذات سے کسی اور کو نہ پہنچے۔ ایسا ظرف رکھنے والوں کو دنیا میں طاقت بھی ملتی ہے
عزت بھی ملتی ہے اور سرداری بھی۔ دوستو، اگر اس کہانی نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو میرا یوٹیوب چینل مبشر ممتاز کشمیری سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو شیئر کر کے اس دستک کا جواب ضرور دے دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اور آپ ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اور دوستو، زندگی میں شیشے اور سائے کی طرح رہیے، کیونکہ شیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔